नमस्कार, आदाब नाजरीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों को लेकर जेनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के दफ्तर के सामने हुए एहतजाजी मुजाहिरों और बलूचिस्तान में तलबा व तालिबात की अगवाकारी को लेकर मचे हाहाकार पर खुसूसी रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में वजीर आजम इमरान खान की तानाशाही हुकूमत के खिलाफ सियासी हलकों में बेइत्मीनानी की लहर के अलावा हफ्ते भर की ताज़ा तरीन अहम खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की पामाली के खिलाफ जेनेवा में एहतजाज। बलूचिस्तान में तलबा व तालिबात की अगवा के खिलाफ फिर उठी आवाज। और लॉन्ग मार्च के दौरान हुए हमलों को लेकर बिलावल भुट्टो नाराज। सबसे पहले रुख करते हैं स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर का और जायजा लेते हैं पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की बढ़ती खिलाफ वर्जियों को लेकर आलमी सतह पर मच रहे हाहाकार का। इस हकीकत की ताज़ा मिसाल जेनेवा में UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के दफ्तर के सामने हुए पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज से मंजर आम पर आई। जेनेवा में सरापा एहतजाज जिलावतन सिंधी, बलोची और पश्तून लीडरान पाकिस्तान में बढ़ते रियासती जुल्म जबर और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन समेत पूरी बैनुल-अक़वामी बिरादरी से मदद की गुहार लगाते रहे। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में हो रहे हैरान कुन इजाफे को लेकर बैनुल अक़वामी सतह पर एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला मुसलसल जोर पकड़ रहा है। ये सच्चाई स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में मुनक्किदा UNHRC यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 49वें सालाना इजलास के मौके पर वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की जानिब से पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज से सामने आई। इस एहतजाज में शामिल वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस के जिला वतन चेयरमैन डॉक्टर लक्खू लोहाना ने कहा कि पाकिस्तानी फौज दहशत गर्दी के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में सिंधी अफराद को रियासती जुल्म जबर का शिकार बना रही है। Grave atrocities that the state of Pakistan is carrying out against Sindhi people. They are taking our lands, hundreds of thousands of acres of land by military and these proxies. They are curbing, they are killing the democratic protests of Sindhi people. For example, if there is a protest against land grabbing, they charge and they arrest hundreds of people and for under terrorism charges. Likewise, many of the hundreds of Sindhi youth are missing. They have been abducted and have been missing for years. वर्ल्ड सिंधी कांग्रेस की जानिब से जिनेवा में मुनक्किदा एहतजाजी मुजाहिरों में सिंधी रहनुमाओं के अलावा बलोच, पश्तून और मकबूजा कश्मीर के जिला वतन लीडरों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पाकिस्तानी फौज व खुफिया एजेंसियों के जुल्म जबर के खिलाफ आवाज उठाई। इसकी सबसे बड़ी वजह ये रही कि पाकिस्तानी फौज और बदनामी जहां खुफिया एजेंसी ISI अब बलूचिस्तान की तरह सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और मकबूजा कश्मीर में भी आज़ादी की आवाज को दबाने के लिए घिनौने हरबे इख्तियार कर रही है। यही वजह रही कि सिंधी लीडरान ने बैनुल अक़वामी बिरादरी से सिंध सूबा समेत पूरे पाकिस्तान की महकूम कौमों पर बढ़ते रियासती मजालिम पर संगीन नोटिस लेने की गुहार लगाई। It is our request to the international community, to all that believe that in the human rights and human dignity, to help us, to save our people. They are killing us. They are eliminating us. We need the help of the international community, of the UN and whole civilized world. We need you. We need you now. It is our SOS call. मजहबी रवादारी और फिरका वाराना हम आहंगी की अलामत माने जाने वाले सिंध सूबे में अक़लियती फिरकों खासकर हिंदुओं की लड़कियों के अगवा बराए जबरन मजहब तब्दीली के बढ़ते वाक़यात पर भी गहरी तशवीश जाहिर की
सिंधी रहनुमाओं और इंसानी हुकूक कारकुनों ने इसके अलावा सिंध में जारी इंसानी हुकूक की हो रही संगीन खिलाफ वर्जियों की भी जमकर मजम्मत करते हुए आलमी बिरादरी पर इसे तवज्जो न दिए जाने से मायूसी जाहिर की। Unfortunately, we have following the situation in Pakistan for more than 20 years, and it's really sad to see that the silent genocide will continue in Pakistan, that even international organizations ignore this fact that the disappearance of minorities there and systematically exclusion of minorities, political, in any layer you will see that minorities are ignored. पाकिस्तानी हुकूमत और फौज की जानिब से फिरका परस्ती व दहशत गर्दी की पुश्त पनाही की पॉलिसी का ही नतीजा है कि मौजूदा दौर में सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और मकबूजा कश्मीर में आज़ादी के लिए अलहदगी की तहरीकें जोर पकड़ रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में आज़ादी की मांग करने वाली महकूम कौमों पर रियासती व फौजी मजालिम ढाए जा रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान में बुनियादी व इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी को लेकर जिला वतन सियासी रहनुमा बैनुल अक़वामी बिरादरी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। अब बात पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले बलूचिस्तान की, जिस पर 1948 से काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI ने रियासती दहशत गर्दी की तमाम हदें पार कर दी हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने के लिए अलहदगी की लहर मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रही है, लेकिन इंसानियत सोच पहलू यह है कि बलूचिस्तान में अलहदगी की लहर को दबाने के लिए पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियां बलोच तलबा व तालिबात को अगवा करके मावराए अदालत कत्ल कर रही हैं। हाथों में बीड़ियां, आंखों पर पट्टी और जुबान पर खामोशी। पाकिस्तान की दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की सड़कों पर सरापा एहतजाज। ये मुजाहिरीन हैं बलूचिस्तान के तुलबा व तालिबात। बलूचिस्तान के तुलबा व तालिबात की जानिब से इन एहतजाजी मुजाहिरों की वजह रही इस्लामाबाद में वाक़े कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम हाफिज बलोच नामी तालिबे इल्म की जबरन अगवाकारी। तशवीशनाक पहलू ये रहा कि बलूचिस्तान पर जबरन काबिज पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI के अहलकारों ने हाफिज बलोच को उसके आबाई शहर खुशदार से दिन दहाड़े अगवा किया। यही वजह रही कि इस्लामाबाद में बलोच तुलबा और तालिबात के साथ यकजहती का इजहार करने के लिए सियासी, समाजी और इंसानी हुकूक के कारकुनों ने भी हिस्सा लिया। हमारा वहाँ एक साथी है जिसके बारे में यहाँ मौजूद न उसके वालिदैन, न उसके असातिज़ा, न उसके दोस्त, हम में से कोई, न रियासती इदारे, कोई ये वसूख से नहीं बता सकता कि आया वो इस टाइम किस हालत में है। वो जिंदा है, किस हद तक कि उस पर तशद्दुद जारी है, वो किस करबनाक जो है किन करबनाक लम्हात से वो गुजर रहा है। इससे बड़ा दर्दनाक दास्तान, इससे बड़ी कोई नहीं हो सकती जिसके गिर्द अगर हम इकट्ठे नहीं हो सकते। अगर हम अपनी इंसानियत और अपनी इंसान दोस्ती ऐसे मौके पर नहीं दिखा सकते तो मुझे नहीं मालूम कि वो इंसानियत दोस्ती मजीद किस मौके पर काम आ सकती है। ये जमीनी सच्चाई है कि पाकिस्तानी फौज ने 1948 में आजाद बलूचिस्तान रियासत पर जबरन कब्जा किया और तभी से बलूचिस्तान में डेरा जमाए बैठी पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी आजादी के लिए जद्दोजहद करने वाले बलोचों की आवाज दबाने के लिए तानाशाही हरबे अख्तियार कर रही है। इन्हीं हरबों के तहत पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसी ISI बलूचिस्तान की नौजवान नस्ल को जदीद तालीम से महरूम रखने की मुसलसल साजिशें कर रही है। यही वजह रही कि बलूचिस्तान की तुलबा तंजीमों ने हाफिज बलोच की खुशदार से जबरन अगवाकारी के खिलाफ इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के बाहर अलामती भूख हड़ताल कैंप तक लगाया।
اور اس میں حافظ بلوچ کے والد نے شامل ہو کر پاکستانی حکمرانوں سے اپنے لاپتہ بیٹے کو بازیاب کرنے کی گہار بھی لگائی، کیونکہ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسیاں بلوچ طلباء طالبات کو اغوا کر کے مابرائے عدالت قتل کر رہی ہیں۔ یہ احتجاج صرف ایک اسٹوڈنٹ نہیں، ایک بلوچ طالب علم نہیں، بلکہ تمام جتنے بلوچ طلباء ہیں، یقیناً وہ اسلام آباد اور پنجاب کے یونیورسٹیز میں غیر محفوظ ہیں۔ ان سیکورٹی کا مسئلہ ہے۔ تمام بلوچ طالب علموں کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کی پروفائلنگ کی جا رہی ہے، ان کی ڈیٹا کلیکٹ کر کے یہیں سے فالو کر کے اسٹوڈنٹس کو پھر ان کے علاقے میں جبری طور پہ لاپتہ کیا جاتا ہے۔ ریاستی ظلم و زیادتی کی تمام حدیں تب پار ہو گئیں جب اغوا شدہ حافظ بلوچ سمیت تمام لاپتہ بلوچ طلباء کی رہائی کے لیے اسلام آباد میں پرامن احتجاج کر رہے بلوچ طلباء و طالبات پر پولیس سے لاٹھی چارج کروایا گیا۔ لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلوچستان کے لاپتہ طلباء کی بازیابی کے لیے پرامن مظاہرین پر برپا کیے ریاستی تشدد پر سنگین نوٹس لے کر عمران خان کی حکومت کو کڑی پھٹکار لگائی۔ نتیجتاً پاکستان کی وزیر برائے انسانی حقوق شیرین مزاری کو بلوچ طلباء و طالبات پر اسلام آباد کی پولیس کی جانب سے برپا کیے گئے تشدد کی مذمت بھی کرنی پڑی۔ ہماری منسٹری نے پہلے بھی پولیس اور ایڈمنسٹریشن کو لکھا تھا کہ آپ نے بالکل ایکسیسو فورس یوز کی ہے، پیسفل پروٹیسٹ حق ہے سب شہریوں کا، اور آپ نے یہ غلط کیا ہے۔ اب ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے میں آئی ہوں ملنے، اور ہمیں کہا گیا ہے کہ ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پریزنٹ کریں آپ، تو پرائم منسٹر کو ہم پریزنٹ کریں گے کہ ایک وہ حفیظ بلوچ کی رہائی، اس کا اتا پتہ تو بتائیں اور رہائی کریں۔ اگر کوئی اس نے غلط کام کیا تو کورٹ میں کیس رجسٹر کریں۔ اس طرح ڈسپیئر نہیں آپ کر سکتے، یہ جمہوریت ہے۔ اور دوسرا یہ جو پروفائلنگ ہو رہی ہے، ریشل پروفائلنگ بلوچ اسٹوڈنٹس کی کیمپسز پہ، یہ سراسر غلط ہے اور غیر قانونی ہے، اور اس کو ہر یونیورسٹی کو ختم کرنا چاہیے۔ پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI کے کٹ پتلی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کے خلاف اسلام آباد میں لاپتہ بلوچوں کے لواحقین اس سے پہلے کئی مرتبہ پرامن احتجاجی دھرنا دے چکے ہیں، اور پاکستان میں برسر اقتدار عمران خان کی حکومت میں وزیر برائے انسانی حقوق شیرین مزاری لاپتہ بلوچوں کے خاندانوں کے اسلام آباد میں احتجاجی دھرنے ختم کرانے کے لیے انہیں ان کے پیاروں کی جلد بازیابی کی یقین دہانیاں تک کروا چکی ہیں۔ لیکن پاکستان میں برسوں سے لاپتہ ہزاروں سیاسی کارکنوں، دانشوروں، اساتذہ اور طلباء و طالبات کو رہا کرنا تو دور، بلوچوں کی جبرن اغوا کاری کے انسانیت سوز واقعات مزید بڑھ گئے ہیں۔ ایک بار پھر رخ کرتے ہیں پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا اور جائزہ لیتے ہیں اپوزیشن جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے عمران خان کی حکومت کے خلاف سیاسی لانگ مارچ کی کامیابی کو لے کر ہوئی حوصلہ افزائی کا۔ حکومت مخالف لانگ مارچ کی کامیابی سے حوصلہ افزا PPP کے چیئرمین بلاول بھٹو نے وزیر اعظم عمران خان کو فی الفور استعفیٰ دے کر نئے عام انتخابات کا سامنا کرنے کا کھلا چیلنج دیا۔ پاکستانی اقتدار پر قابض وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی بتا کر PDM میں شامل اپوزیشن جماعتوں نے نو کانفیڈنس موشن لانے کا فیصلہ لیا، لیکن اپوزیشن کی دوسری بڑی جماعت PPP کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کے بارے میں پاکستانی عوام کی رائے جاننے کے لیے سندھ سے اسلام آباد تک لانگ مارچ بھی کیا۔ لہذا PPP یعنی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے 10 روزہ لانگ مارچ کے بعد
اسلام آباد پہنچنے پر میڈیا سے خصوصی خطاب کیا۔ جس شہر سے ہم گزرے، جس گاؤں سے ہم گزرے، جس علاقہ سے ہم گزرے، جس صوبہ سے ہم گزرے، پاکستان کے عوام نے عدم اعتماد کا حق کا فیصلہ سنا دیا۔ پاکستان کے عوام نے اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، اور پاکستان کے عوام نے ثابت کر دیا کہ وہ جمہوریت کے ساتھ ہیں، وہ اس معاشی بحران سے نکلنا چاہ رہے ہیں، وہ پاکستان کو ایک ترقی یافتہ ملک دیکھنا چاہتے ہیں، وہ صاف و شفاف الیکشنز چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنا نمائندہ چن سکیں۔ پارلیمان پہ بہت ہی بڑا ذمہ داری ہے، بہت ہی بڑا ذمہ داری ہے کہ عوام کی امیدوں پہ ہم نے پورا اترنا ہے۔ عوام کے مطالبہ کو پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ممبران کو ماننا پڑے گا، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جہاں پارلیمان اپنے آپ سے یہ داغ ہٹائے گا، وہ دن دور نہیں جہاں پارلیمان will remove this black spot on the face of the parliament. اور جو غلطی اسی پارلیمان سے ہوا تھا، کروایا گیا تھا 2018 میں، وہ انشاءاللہ تعالی جلد ہی، جتنا جلد ہی وہ سیشن بلاتے اتنا جلد ہی وہ غلطی کو درست کریں گے۔ ہم نے پرامن مارچ کی، ہم نے جمہوری مارچ کی، ہمارے اوپر حملے ہوئے، ہم نے کسی پہ حملہ نہیں کیا۔ ہم جمہوریت کا آج بھی بات کرتے ہیں، ورنہ جو عوام کا تعداد جمع ہوا تھا اسلام آباد میں اور ہمارے ساتھ سفر میں آئے تھے، اگر اس وقت ہم مطالبہ کرتے کہ دھرنا ہوگا جب تک یہ عدم اعتماد پاس نہیں ہوگا، تو وہ سارے لوگ آج تک ادھر بیٹھ رہے ہوتے۔ اگر ہم اس وقت مطالبہ کرتے کہ آپ آئے، ہمارے سارے اتحادی آئے، یہ غیر جمہوری لوگ ہیں، ان سے خود جمہوریت کی یقین نہیں کر سکتے ہیں، ہم حملہ کر دیتے تو وہ بھی کرتے، لیکن ہم نے ایسے نہیں کی، اور نہ ہی ہم کبھی ایسے سوچ سکتے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان قوم کے سامنے کھڑا ہو کے صدر زرداری کو بندوق کا دھمکی دیتا ہے، یہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوگا۔ جہاں تک آصفہ بی بی کا واقعہ ہے، اس پہ میں اس حکومت کو بالکل ہی ٹرسٹ نہیں کرتا۔ میں ایک ISI سے درخواست کروں گا، انٹیلیجنس ایجنسی سے درخواست کروں گا کہ آپ اس انسیڈنٹ کو انویسٹیگیٹ کریں، اور آپ اپنا طرف سے بھی ایک رپورٹ تیار کریں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستان میں بے روزگاری سے اجیرن معذور نوجوان کی نئی پہل کی داستان۔ لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنیدہ خبروں پر۔ پاکستانی اقتدار پر قابض وزیر اعظم عمران خان کی تاناشاہی ذہنیت کو لے کر اتحادی پارٹیوں میں ہی نہیں بلکہ خود حکمران جماعت PTI کے اندر سیاسی اختلافات بڑھ رہے ہیں۔ یہ سچائی پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واقع سندھ ہاؤس میں جمع PTI کے ناراض پارلیمانی اراکین پر عمران خان حکومت کی جانب سے کرائے گئے حملے سے سامنے آئی۔ خاص بات یہ رہی کہ اسلام آباد میں ریڈ زون میں واقع سندھ ہاؤس میں PTI یعنی پاکستان تحریک انصاف کے ناراض پارلیمانی اراکین پر نام نہاد مسلح سیاسی کارکنوں نے دھاوا بول کر ان کے ساتھ جم کر مار پیٹ کی اور وزیر اعظم عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کی حمایت میں ووٹ دینے پر سنگین نتائج بھگتنے کی دھمکیاں تک دیں۔ اپوزیشن پارٹیوں نے اسلام آباد میں پارلیمنٹ لاجز کے بعد سندھ ہاؤس پر کیے حملے کو ریاستی دہشت گردی قرار دیتے ہوئے شکست کو بوکھلاہٹ بتایا۔ پاکستان میں برسر اقتدار وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو
اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے دیے گئے فیصلے سے کرارا جھٹکا لگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن کیانی کی سربراہی والے کمیشن نے عمران خان کی وفاقی کابینہ کی جانب سے منظور کردہ اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ امینڈمنٹ آرڈیننس 2021 کو کل عدم قرار دیا اور اس آرڈیننس کی بنا پر اسلام آباد میں بلدیاتی اداروں کے اختیارات میں کی گئی تبدیلی کو بھی غیر آئینی بتاتے ہوئے مسترد کر دیا۔ ہائی کورٹ کے فیصلے میں اسلام آباد میں آئندہ بلدیاتی انتخابات 2015 میں پارلیمنٹ میں منظور شدہ ایکٹ کے مطابق ہی کرانے کا حکم دیا ہے۔ پاکستان میں اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کی التوا کے بعد حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں نے بھی وزارتی عہدوں کے لیے سودے بازی مزید تیز کر دی۔ یہ سچائی پاکستانی پارلیمنٹ میں 5 سیٹوں والی پی ایم ایل کیو کے اعلیٰ لیڈر پرویز الہی کو پنجاب صوبے کا وزیر اعلیٰ بنائے جانے کی حمایت میں لاہور میں پوسٹرز لگائے جانے سے سامنے آئی۔ پاکستان اور پنجاب صوبے میں عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی حکومتوں میں شامل پی ایم ایل کیو یعنی پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم سابق فوجی تاناشاہ جنرل پرویز مشرف نے سیاسی جوڑ توڑ کے ذریعے بنائی تھی۔ پاکستان میں اپوزیشن پارٹیوں کے مشترکہ اتحاد پی ڈی ایم کی جانب سے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کی التوا جمع کرائے جانے سے ایک طرف سیاسی بحران شدت اختیار کر رہا ہے، وہیں دوسری طرف پاکستانی روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمتیں اڑان بھر رہی ہیں۔ پاکستان میں ڈالر کی قیمت 180 روپے تک پہنچنے پر معاشی ماہرین نے مزید اضافہ ہونے سے معاشی بحران گہرانے کے خدشات ظاہر کیے اور اس کی وجہ پاکستان میں بڑھتا سیاسی عدم استحکام، آئی ایم ایف کے قرضوں کی قسطوں کی ادائیگی اور درآمدگی بتائی۔ پاکستان میں اشیاء خوردنوش کی بے قابو قیمتوں کو لے کر صرف بے روزگاری اور غربت سے اچیرن غریب خاندان ہی نہیں بلکہ سرکاری ملازمین تک سراپا احتجاج ہیں۔ یہ سچائی پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں سرکاری ملازمین کی جانب سے سول سیکریٹریٹ کے سامنے کیے گئے احتجاجی مظاہروں سے سامنے آئی۔ ان احتجاجی مظاہروں میں پنجاب صوبے کے 11 سرکاری اداروں کے ملازمین نے حصہ لیا اور عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے خلاف جم کر نعرے بازی کی۔ پنجاب صوبے کے سرکاری ملازمین وفاقی اداروں کے ملازمین کے برابر اپنی تنخواہوں میں اضافے کی مانگ کو لے کر دھرنے پر بیٹھ گئے۔ آخر میں بات پاکستان میں بڑھتی بے روزگاری، غربت اور مہنگائی کو لے کر غریب خاندانوں میں بڑھتے احساس محرومی کی، جس کی وجہ سے بیشتر لوگ جرائم کا راستہ اختیار کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ لیکن اب آپ کو ملواتے ہیں پاکستان کے ایک ایسے نوجوان سے جس نے جسمانی طور پر معذوری کے باوجود ہار نہیں مانی اور اسلام آباد میں اپنا روزگار شروع کر کے پاکستان کے دیگر بے روزگار نوجوانوں کو ایک نئی راہ دکھائی۔ شاندار مونچھوں اور چمکیلے پیلے رنگ والی یہ موبائل فوڈز وین یوں تو عام موبائل فوڈز وین کی طرح ہی دکھائی دیتی ہیں، لیکن خاصیت یہ ہے کہ پاکستان میں جسمانی طور پر معذور خصوصی افراد کی جانب سے اس موبائل فوڈز وین کی شروعات کی گئی ہے۔ پاکستان میں دارالحکومت اسلام آباد میں واقع ملینیم یونیورسل کالج کے باہر لگائی گئی یہ موبائل فوڈز وین طلباء اور طالبات میں کافی مقبولیت حاصل کر رہی ہے۔ اب ایک کھاؤ نامی اس موبائل فوڈز وین کو چلانے والے خصوصی افراد سن نہیں سکتے، لہذا کسٹمرز کو اپنے آرڈرز بھی اشاروں میں ہی دینے پڑتے ہیں۔ Normally, whenever we meet someone who is deaf, we don't know how to communicate. I feel they have placed a cue card here in front of their van, which is very helpful for everyone when we want to place the order. I've learned like you say hello, and that's how you say thank you. That's friendship. And then if you want to say yes, that's the sign. So my experience with them, with time I've learned this as well. اب ایک کھاؤ نامی موبائل فوڈز وین مکمل طور پر بہرے خصوصی افراد کی جانب سے چلائی جانے کی وجہ سے مسلسل شہرت حاصل کر رہی ہے، کیونکہ پاکستان میں بے روزگاری کے بڑھتے عالم میں جسمانی طور پر معذور افراد کو حکومتی بے حسی کے سبب ہر قدم پر دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہی وجہ رہی کہ عائشہ رضا نے بہرے پن کے شکار اپنے ماں باپ اور 2 بھائیوں کو پاکستانی معاشرے میں درپیش
इम्तियाजी सलूक, बेरोजगारी और गुर्बत से बचाने के लिए मोबाइल फूड्स वैन की पहल की। Majority of the deaf youth is unemployed in Pakistan and they face issues like language barriers, inequality and discrimination. At Abhikhao, customers embrace deaf culture and place their orders in sign language. We are bridging the communication gap between the deaf and hearing community at Abhikhao. मोबाइल फूड्स वैन में फास्ट फूड बनाने वाले तमाम मुलाजमीन यानी वेटर्स भी खुसूसी अफराद यानी बहरे ही हैं। इसलिए अबेखाओ नामी मोबाइल फूड्स वैन ने अपने जैसे माजूरों को रोजी रोटी के मौके देकर पाकिस्तान में बेकाबू बेरोजगारी और महंगाई से अजीरन होकर जराइम का रास्ता इख्तियार कर रहे दीगर लोगों को भी बावकार जिंदगी जीने के लिए नई मशअल राह दिखाई है। Having the startup here at our campus has been really fruitful. Not only have we created more awareness around the sign language amongst our students, but we've also created an inspiration for TMUC students to look up and pursue entrepreneurship as a career choice. मोबाइल फूड्स वैन की कामयाबी पाकिस्तान के उस नौजवान तबके के लिए एक मिसाल और मशअल राह है जो मामूली मुश्किलात से मायूस हो जाते हैं और हालात का सामना करने के बजाय गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। ऐसा रास्ता जो उनके हाथों में हथियार थमा देता है और उन्हें इंसानियत से दूर करके जराइम और दहशतगर्दी के दलदल में धकेल देता है। हालांकि पाकिस्तानी नौजवानों के गुमराह होने के लिए हुक्मरान तबका भी जिम्मेदार है, जो नौजवान नस्ल को तालीम और तरक्की पर गामजन करने के लिए मुअस्सर इक़दामात करने से कासिर है। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। अगले हफ्ते पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरें लेकर इसी रोज इसी वक्त फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।